لبيك يا حسين لبيك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجه العالم عبادہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت علامہ طالب جوہری صاحب اللہ علیہ مقامہ کی آج جو ہے وہ وفات ہوئی، جو ایک بہت ہی بر صغیر میں ذمہ دار شخصیت اور جن کے علم کی شعائیں، جن کے علم کا چرچا، جن کی خطابت، جن کا قلم ایسا تھا کہ جس نے بر صغیر میں وہ کام کیا ہے تقریباً کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. آج صبح وہ پردرد اور غمناک خبر پہنچی کہ علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا. واقعاً یہ ایک ایسا خلا ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ سرکار رسالت اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی عالم اس دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی عالم اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد ایک ایسا خلا واقع ہوتا ہے کہ جس کو کوئی چیز جو ہے وہ پر نہیں کر سکتی. اور یہ نہیں کہ صرف 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ بلکہ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر اس کی مثال نہیں مل پاتی. لہذا آج ہمارے درمیان سے بھی وہ شخصیت گئی ہے کہ جس کا جو ہے مداوع نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم بھلا نہیں سکتے. موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا تسدھا، کہ عالم کی موت ایسی ہے، اس سے ایک ایسا رخنہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا رخنہ پڑ جاتا ہے جو رہتی دنیا تک بند نہیں ہو سکتا. تو لہذا علم کی کیا فضیلت ہے، عالم کی کیا منزلت ہے، یہ تو ہمیں اپنے ائمہ علیہ السلام اور قرآن مجید سے معلوم کرنا چاہیے. عالم کہتے کس کو ہے، عالم کی پہچان کیا ہے، عالم کا وقار کیا ہے اور عالم کی منزلت کیا بتلائی ہے. سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر الی وجه العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم نے ایک حدیث سرکار سے اور سنی، النظر الی بیت اللہ عبادہ، النظر الی وجه علی بن ابی طالب عبادہ، النظر الی القرآن عبادہ، یعنی اللہ کے گھر کی طرف کو دیکھنا عبادت، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی چہرے کی طرف کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا عبادت. وہیں پر سرکار رسالت فرماتے ہیں النظر الی وجه العالم عبادہ، ایک عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ جس کے علم کی وجہ سے، جس کے چہرے کی یہ برکت ہو، جس کے چہرے کی یہ منزلت ہو کہ اس کی طرف کو اگر کوئی دیکھ لے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ جس کے چہرے کی یہ منزلت ہو، جس کے چہرے کا یہ وقار ہو پروردگار کی نظر میں، سرکار رسالت کی نظر میں، کہ اگر اس کے چہرے کی طرف کو کوئی دیکھے تو عبادت حاصل کرتا ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. جبکہ وہ آپ اور ہم جیسا ہی انسان ہے، آپ اور ہم جیسا ہی اس کا جو ہے چہرہ ہے، مگر نہیں، چونکہ اس کے پاس علم ہے، اس نے جو ہے اپنی زندگی کو راہ خدا میں وقف کر دیا ہے، اپنی زندگی کو اس راستے پہ لگا دیا ہے کہ جہاں پر مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر ان پریشانیوں کو بھولنے کے بعد، دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو ہے کیا ہے، اس نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا. تو اللہ نے وہ صفت پیدا کر دی کہ اور کچھ نہیں بلکہ اگر تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو یہ بھی ہے. اس سے بڑی اور کیا منزلت ہوگی، اس سے بڑا اور کیا وقار ہوگا، اس سے بڑی اور کیا عظمت ہوگی کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو. جب چہرے کا دیکھنا ایسا ہے تو اگر اس سے
کوئی علم حاصل کرے، اس سے کوئی استفادہ حاصل کرے، کوئی اس سے مسائل حاصل کرے تو کتنی بڑی بات ہے۔ مگر عالم ہے کون؟ عالم کہتے کس کو ہیں؟ یہ نہیں کہ ہر انسان جو ہے جو بھی شیروانی ٹوپی امامہ اور قبا وبا پہن لے وہ عالم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار رسالت نے ان کی بھی صفات بتائی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی بھی صفات بتائی کہ وہ عالم کیسا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جب معلوم کیا کہ مولا وہ کون عالم ہے جس کے چہرے کی طرف کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہ میرے پاس کتاب میزان الحکمہ ہے جو آیت اللہ محمد علی شہری صاحب کی ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ امام جعفر صادق سے جب سوال کیا، سئل جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام عن العالم، عالم کے بارے میں جو ہے ان سے سوال کیا گیا کہ عالم کون ہے، عالم کی صفات کیا ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں مولا، جس کی اتنی بلندی ہے کہ جس کے چہرے کی طرف کو دیکھنا عبادت ہو، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے چہرے کی طرف کو عبادت قرار دیا ہے کہ اس کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا فقال هو العالم الذي اذا نظرت اليه ذكرت الاخرة، امام نے فرمایا عالم وہ عالم، اس عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم وہ عالم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے چہرے کی طرف دیکھے، اس کے رخ کی طرف دیکھے، اس کے چہرے پر نظر ڈالے تو پھر اس انسان کو کیا ہے؟ آخرت یاد آئے، اس کو جو ہے اللہ یاد آئے، اس کو جو ہے اللہ کا راستہ یاد آئے۔ ومن کان خلاف ذلک فالنظر الیہ فتنہ، پھر امام فرماتے ہیں تتیمہ حدیث میں کہ اگر اس کے خلاف ہو، اگر اس کو دیکھنے کے بعد آخرت یاد نہ آئے بلکہ اسے دیکھنے کے بعد جو ہے کچھ اور چیز یاد آئے، دنیا یاد آئے کہ اس عالم کا گھر اتنا اچھا ہے، اس عالم کی جو ہے گاڑی اتنی اچھی ہے، اس عالم کے پاس جو ہے مال اتنا ہے، اس عالم کے پاس جو ہے زر و جواہر اتنے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عالم کے اسی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد انسان کو آخرت یاد آ جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی آواز دی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اگر ہیں تو وہ صرف علماء ہیں۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیے، اگر اللہ سے ڈرتا ہوا کوئی نظر آئے، اللہ سے خوف کھاتا ہوا نظر آئے، اللہ کے خوف اس کے اندر پایا جاتا ہے تو عالم ہے، اور اگر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ علم کی صفت ہے۔ علم کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر انسان پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ علم کون سا علم؟ جو بھی دنیا کا علم ہے، جو بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے ہو، وہ خلق کی خدمت کے لیے ہو، وہ بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ جس طریقے سے بھی انسان بندوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، انہیں راہ مستقیم پر لگا سکتا ہے، وہ علم اس کے لیے مفید ہے، اس کا فائدہ حاصل کرنا اس کا جو ہے واجب ہے۔ تو لہٰذا علم کی بہت بلندی کی ہے، بلندی بتلائی ہے سرکار رسالت نے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی امام علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف۔ اور طالب علم کی کیا منزلت ہے، کیا وقار ہے، کیا عظمت ہے کہ جب انسان طلب علم کے لیے نکلتا ہے، جب انسان طلب علم کو بڑھتا ہے تو سرکار رسالت فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہے اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ طالب علم کی ایک شان ہے کہ جس میں طالب علم کی منزلت بتلائی گئی ہے کہ انسان جب طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں، بس اس کا راستہ صحیح ہونا چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے، نیت سالم ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے درمیان سے جس عالم کو آج ہمارے درمیان سے رحلت ہوئی ہے، جو آج ہمارے درمیان سے عالم گیا ہے، وہ بر صغیر کی وہ معروف شخصیت تھی جنہیں طالب جوہری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زمانہ انہیں صدیوں یاد رکھے گا، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور نہ جانے کتنی کتابیں، اور ان کی مجالس کا ایک سلسلہ تھا، جنہوں نے بہت خدمت دین کی ہے۔ ہماری پروردگار سے بس یہی دعا ہے، پروردگار عالم
تمام علماء ربانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا، اور علامہ طالب جوہری کو جو ہے اپنے جوار رحمت اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے محشور کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت